أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. سورة المجادلة
اس سورت کا نام یا تو سورۃ المجادلہ ہے یا سورۃ المجادلہ ہے۔ مجادلہ، جادل یجادل مجادلتن، ہاں جادل یجادل مجادلتن، یہ باب تفاعل ہے، فاعل یفاعل باب مفاعلہ ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن، جادل یجادل مجادلتن باب مفاعلہ۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، باہم جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف حجت پیش کرنا، دلائل پیش کرنا۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں مجادلہ، دال کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، مجادلہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی عورت۔ تو واللہ عالم، دونوں طرح اس کا نام مشہور ہے اس سورت کا، سورۃ المجادلہ بھی بولا جاتا ہے اور سورۃ المجادلہ بھی۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ مجادلہ کہنا یہ زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے، بڑے قیمتی اس میں فوائد ہیں اور ایمانی فوائد ہیں۔ اور اس کا ایک اور نام سورہ قد سمع، قد سمع اللہ، اس نام سے مشہور ہے، سورہ قد سمع اللہ۔ تو کیونکہ اس کے شروع میں ہے نا قد سمع اللہ، تو اس سے ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکامات کا تذکرہ بھی کیا، ظہار سے متعلق احکامات کا، اور اسی طریقے سے منافقین اور یہود پر زجرات ہیں، وعیدیں ہیں، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ تو اس صورت کو سنتے ہیں، اس کی تفسیر کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد سمع اللہ، یقیناً سن لی ہے اللہ تعالیٰ نے، قول التی، بات اس عورت کی، تجادلک، جو جھگڑ رہی تھی اے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے متعلق، وتشتکی الی اللہ، اور وہ خوب شکوہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کا حوار، حوار کہتے ہیں ڈائلاگ کو، تحاورکما تم دونوں کا ڈائلاگ، تم لوگوں دونوں کی بات چیت، حوار، گفتگو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کے مابین ہو رہی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، سمیع خوب سننے والا، ہر چیز کا سننے والا، اور بصیر ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو آگے آیات ہیں ان کا شان نزول کیا ہے، کہ ایک انصاری صحابی ہیں اوس بن صامت، اوس بن صامت، یا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی زوجہ تھیں، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ کیا نام تھا؟ خولہ بنت ثعلبہ۔ بعض روایات میں خویلہ بھی ہے اور جمیلہ بھی ہے، تو مشہور اور معروف جو ان کا نام ہے وہ کیا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ ان کی بیوی تھی۔ تو جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ بیوی کو طلاق دینی ہو تو طلاق دینے کے جاہلیت میں تین طریقے تھے، ایک تھا ظہار، ایک ہے ایلا، اور ایک وہی طلاق، یعنی یہ کہنا کہ تجھے طلاق ہے، جو لفظ عموماً معروف ہے۔ تو یہی تین طریقے تھے۔ تو ظہار کا جو طریقہ ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ظہار کا طریقہ۔ یہ جو ظہار کا طریقہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے کیا کہا، اپنی بیوی سے ظہار کر لیا۔ کیا کہا؟ انتی علیہ کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اب یعنی اس بات کا مفہوم کیا؟ ظہر عربی زبان میں پیٹھ کو کہتے ہیں، اور سواری کو بھی ظہر کہتے ہیں، جو گھوڑا ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی سواری ہے اس کو بھی ظہر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح سواری یعنی جماع کو، جو میاں بیوی کے درمیان آپسی تعلقات ہے، اس کو سواری پر سوار ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے اس کو ظہر کہتے ہیں۔ تو انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی جس طرح میں اپنی ماں کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا، وہ میرے لیے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو میرے لیے حرمت والا ہے، تو اسی طریقے سے میں تمہارے ساتھ بھی جسمانی تعلق
قائم نہیں کروں گا، یعنی تعلق، ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تو اب جب اوس بن ثابت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو ایسا کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہری امی، جو جاہلیت کا طریقوں میں سے تھا، تو کیا ہوا کہ ان کی جو وائف تھی، ہاں، خولہ بنت ثعلبہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آپ سے کہنے لگی کہ اس معاملے میں تخفیف کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو ہے یہ طلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں علیحدگی کرنی پڑے گی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی کہ یعنی بحث کر رہی تھی کہ اس معاملے میں کوئی رعایت کی جائے، اس معاملے میں کوئی تخفیف کی جائے۔ میرا خاوند جو ہے بوڑھا ہے اور اس نے طلاق دے دی ہے، اب میرے کئی بچے ہیں، میں کثیر العیال ہوں، بہت سارے بچے ہیں، یہ ان کو سنبھال نہیں سکتا اگر میں بچے ان کے پاس چھوڑ دوں، اور اگر میں بچوں کو لے کر الگ ہو جاؤں تو میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار تکرار کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ اور سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے ایک کونے میں بات کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی جو سنن ہے اس کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ سنن ابن ماجہ میں اس کے مقدمے میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، الحمد للہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی جو سماعت ہے اس نے تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ہر ایک کو وہ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ لقد جاءت المجادلہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی ناحیۃ البیت، میں حجرے کے کنارے میں تھی، گھر کے کنارے میں تھی۔ یہ جو مجادلہ عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے والی عورت، یہ حجرے کے اندر آئی، گھر میں آئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، تشکو زوجہا، اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، وما اسمع ما تقول، مجھے پوری طرح آواز نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر رہی تھی، مجھے پوری طرح بات نہیں آ رہی تھی اس کی آواز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے سن لی۔ یہ کون سا سننا ہے؟ ایسا سننا کہ جو مان لینے والا ہوتا ہے، یعنی اس عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی، اللہ نے اس کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ قد سمع اللہ، یقیناً جس چیز کی توقع تھی اس عورت کو، وہ توقع پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سن لی بات، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف، فریاد کرتی تھی، تشتکی شکا یشکو شکوا شکایتن، اس سے باب افتعال ہے، اشتکا یشتکی، یشتکی تشتکی، فعل مضارع مفرد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تشتکی، وہ شکوا کرتی تھی، اور یہ باب افتعال جو ہے یہ مبالغے کے لیے، یعنی خوب شکوا کر رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ہاں کہ اللہ اب میں کیا کروں، اب میرا کون پرسان حال ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کری تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی درد کو رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سے راز و نیاز کی گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ شکوہ کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، اس کے علم میں ہے، اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے، دعاؤں کو، التجاؤں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں پر مطلع ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظہار کا حکم بیان کیا۔ ظہار کا حکم کیا ہے؟ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں تم میں سے، اہل ایمان تم میں سے جو ظہار کر لیتے ہیں، جو جاہلیت کا طریقہ ہے جو کر لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 وجوہ سے تردید کی ہے۔
تین شق میں اس کے حکم کو بیان کیا ہے، تین حصوں میں۔ تردید کی وجوہات تو آگے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ظہار کی حرمت واضح ہوتی ہے، لیکن ظہار کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کی تین شقوں کو بیان کیا یہاں پر۔ پہلی شق کیا ہے؟ ما ہن امہاتہم، یہ جن کو اپنی مائیں کہہ لیتے ہیں کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ جو کہہ لیتے ہیں ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ بھائی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو ماں بن جائے گی، ماں کا جو رتبہ ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ ما ہن امہاتہم، سبحان اللہ، ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ان امہاتہم، نہیں ہیں ان کی مائیں، الا اللائی، مگر وہ عورتیں، ولدنہم، جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اور دوسری شق یہ بیان کی قانون کی کہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، بے شک یہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں، یہ لَيَقُولُونَ، البتہ تحقیق یقیناً یہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، منکر قول، ایسا قول جو منکر ہے۔ انکر ینکر، انکارن سے اسم مفعول کا صیغہ ہے منکر، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی بات جو عقل کے خلاف ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، انسانی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، انسانی طبیعت اور مزاج اس کو قبول نہ کرے، یہ ایک منکر بات ہے۔ ایک ایسی بات ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے، انسان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے، اور اس کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے عقلاً کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عورت آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ نے کہہ دیا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، اور وہ تمہاری ماں کے حکم میں ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ منکرا من القول وزورا، اور یہ جھوٹی بات ہے، زور ہے، قول الزور جھوٹے قول کو کہتے ہیں، جھوٹی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں تین وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے ظہار کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہا ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں ہیں ہی نہیں، اس لیے۔ نمبر دو منکر من القول، منکر ہے، زور، قول زور ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی، یہ کہا ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ معافی کس بات پر ہوتی ہے؟ گناہ پر ہوتی ہے۔ بخشش کس کی ہوتی ہے؟ گناہ کی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ جو ظہار ہے یہ گناہ ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ اہل اسلام جاہلیت کے اعمال میں اہل جاہلیت کی موافقت نہ کرو، ان سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ جاہلیت کی جگہ اب تمہارے پاس دین اسلام آ چکا ہے، جاہلیت کو چھوڑ دو، اسلام کو اپنا لو، اسلام کے طور اطوار کو قبول کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین، یہ کیا ہے؟ طریق تدارک۔ اب ظہار ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کے تدارک کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، ہاں، ای ثم یرید ان یعودوا لما قالوا، پھر وہ اعادہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یعیدون بمعنی ارادہ ہے، یعنی اعادے کا ارادہ کرتے ہیں، لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، لما قالوا، اس بات کی طرف، ہاں، جو انہوں نے کہی، یعنی ای الی نقض ما قالوا، اس بات کو توڑنے کی طرف جو انہوں نے کہی۔ یعنی یہ کہا تھا نا انت علیہ کظہر امی، تم میری ماں کی طرح ہو، بند کر دیں۔ تو اب اس بات کو توڑنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں اس بات کو توڑنے کے لیے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ثم یعودون لتدارک ما قالوا، پھر اس چیز کے تدارک کے لیے پلٹتے ہیں جو انہوں نے بات کہی، ہاں، اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا کفارہ ہے، وہ کفارہ مغلظہ ہے، سخت کفارہ ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اس کی تین صورتیں۔ پہلی صورت یہ بیان کی فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ای فعلیہم تحریر رقبۃ، ان پر لازم ہے، ان کے ذمے ہے کہ وہ آزاد کریں ایک گردن۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن بول کے یعنی پورا انسان مراد ہے، یعنی جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے، یعنی ایک غلام،
یا ایک باندی کو آزاد کریں. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری اور ازدواجی تعلق کو قائم کریں. ذالکم توعدون بی، یہ جو حکم ہے، ذالک الحکم المذکور، یہ جو مذکورہ حکم ہے، توعدون بی، اس کے ذریعے سے تمہیں وعظ کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم کیا ہے؟ وعظ ہے، نصیحت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے متعلق جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے. اللہ کے علم میں ہے. کس نے ظہار کر لیا اور پھر اپنی بیوی کے پاس کفارہ ادا کیے بغیر پلٹ گیا، یہ اللہ کے علم میں، لہٰذا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. فمن لم یجد، دوسری صورت یہ بیان کی، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اور جو ایک گردن نہ پائے، یعنی اس کے پاس مالی استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام آزاد کر سکے، ایک لونڈی کو آزاد کر سکے، تو فمن لم یجد، جو یہ بات نہ پائے کہ وہ ایک گردن آزاد کر سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر کیا لازم ہے کہ وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے. اس کا مطلب نہیں ہے 60 دن کے روزے، اس کا مطلب ہے 2 ماہ کے پے در پے، لگاتار 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. من قبل ان یتماسا، اور قمری مہینہ مراد ہے، ہاں اسلامی قمری مہینہ مراد ہے. من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کریں. یہ کیوں کہا من قبل ان یتماسا؟ یعنی جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرتے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہا تیسری صورت یہ بیان کی، اب تیسری صورت کا بیان ہے. فمن لم یستطع، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھے، یعنی کہ پے در پے 2 ماہ کے روزے نہ رکھ سکے، یا تو بہت بوڑھا ہو، جیسا کہ صحابی تھے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بوڑھے تھے، یہ روزہ نہیں رکھ سکے تھے، حدیث میں اس کی آگے وضاحت ہے سنن ابی داؤد میں. تو پھر انہوں نے مساکین کو کھانا کھلایا تھا، 60 مساکین کو، جیسے شاید میں. تو جو پے در پے روزے نہ رکھ سکے بوڑھا ہونے کی وجہ سے، یا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس وجہ سے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یعنی کثرت شہوت کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو پھر فرمایا کہ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو جو اس کی استطاعت نہ رکھے 2 ماہ پے در پے روزے رکھنے کی، فاطعام 60 مسکینا، تو پھر اس پر کیا لازم ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے. اطعام کھانا کھلانا، 60 مسکینا 60 مساکین کو. 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسکین کو نصف سا گندم، جو آٹا، چاول، جو آپ کے علاقے کی غذا ہے، جو اس میں خوراک کھائی جاتی ہے، وہ خوراک جنس کی صورت میں آدھا تقریباً نصف سا، جو کہ بنتا ہے 1 سا تقریباً 3 کلو کا ہم لگاتے ہیں، تو نصف سا 1.5 kg وہ طعام جو ہے وہ دے دے. جو بھی آپ کے علاقے میں معروف غذا ہے وہ اس کا کفارہ ہے، وہ آپ دے دیں. ذالک، یہ جو حکم ہے، جو مذکورہ حکم ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. اب جو اس حکم پر عمل کر رہا ہے اس کا تو ایمان ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان کو کامل بناؤ، ایسا ایمان جو اللہ کی حدود کی رعایت کا تمہیں پابند بنائے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یاد رکھو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ ضوابط الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضوابط ہیں، ان کی پابندی اور رعایت ضروری ہے. اور جو ان کی رعایت نہیں کرتا، ان کا منکر ہے، وہ ایسے لوگ کافر ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک، المناک، تکلیف دہ عذاب ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون بیان کیا ہے، ایک عام قانون، اللہ تعالیٰ کا ایک عام دستور بیان کیا ہے. وہ کیا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، یحادون، حاد یحادو، یہ حدن سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک جانب میں ہونا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی ایک جانب میں ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک جانب میں ہے تو وہ دوسری جانب میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی،
कुबितु कमा कुबित अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो जलील किए जाएंगे। उहीनू, उनकी इहानत, कुबितु ऐ उहीनू, उनकी इहानत की जाएगी। खुदिलू, उनको जलील और रुस्वा किया जाएगा। कमा कुबित अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि जलील और रुस्वा किया गया उन लोगों को जो इनसे पहले थे, यानी यहूद और नसारा को जलील और रुस्वा किया गया दुनिया में इनसे पहले। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और यकीनन हमने उतारी आयातिन बय्यिनात, वाज़े आयात, हमने उतारी वाज़े आयात। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए है इहानतनाक अजाब, जिल्लत अमेज अजाब। मुहीन, उनको जलील करके रख देने वाला अजाब। यह अजाब कब होगा, इसका वक्त क्या है? वक्त अजाब फिर आगे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन, ये उस दिन इनको अजाब होगा जब अल्लाह ताला सबको इकट्ठा कर लेगा मैदान महशर में, इनको उठा लेगा इनकी कब्रों से। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, पस वो खबरदार करेगा, बताएगा। फयुनब्बिउहुम, ये सूरतुल मुजादिला चल रही है। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, पस वो तंबीह करेगा, खबरदार करेगा, बिमा अमिलू, उस चीज के मुतालिक जो उन्होंने किया, जो उन अमाल पर जो उन्होंने दुनिया में किए, यानी उन अमाल का नतीजा उनको बताएगा कि ये तुमने गुनाह किए तुम्हारे लिए जहन्नम है, तुमने नेकियां की तुम्हारे लिए जन्नत है। फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू अहसाहुल्लाहु व नसूह, अहसाहुल्लाह, अल्लाह उनके अमलों को शुमार करके रखेगा, महफूज करके रखेगा। व नसूहु, और वो अपने अमाल को भूल चुके थे। व नसूहु, और वो उसे भूल चुके थे। व नसूहु, सुभान अल्लाह। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर शहीदुन, मुत्तला है, गवाह है, यानी मुत्तला है, उसको जानता है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अब ये जो आयत आ रही है, आयत नंबर 7, ये अगले जो इसके बाद जो मज़ामीन आएंगे अगली आयत में, उनके लिए एक तमहीद है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इल्म कामिल को, अपने मईयत कामिला को, और अपने इल्म और मईयत की बुनियाद पर जो वो कामिल हिसाब लेगा उसका जिक्र फरमा रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तू नहीं देखता कि अन्नल्लाह यअलमु, कि बेशक अल्लाह ताला जानता है, इल्म रखता है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर उस चीज का जो आसमान में और जमीन में है, जो आसमानों में और जमीन में, आसमान और जमीन का एक जर्रा भी उससे मख्फी नहीं है, हर चीज का उसको इल्म है। क्या तू ये नहीं जानता? ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म कामिल को बयान किया कि मेरा इल्म कामिल है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मैयत के साथ होने के कमाल को बयान फरमा रहे हैं। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, नहीं होते, मिन नजवा, कोई सरगोशी करने वाले, नजवा ये सरगोशी करने को कहते हैं, कोई सरगोशी करने वाले नहीं होते, सलासतिन, तीन, इल्ला हुवा राबिहुम, मगर ये कि उनका चौथा अल्लाह होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुम, कोई 5 सरगोशी करने वाले नहीं होते मगर ये कि उनका छठा अल्लाह होता है। वला अदना मिन दालिका, और ना कम इससे, वला अक्सर, और ज्यादा, इल्ला हुवा माअहुम, मगर ये कि उनके साथ होता है। यानी 3 से कम या 5 से ज्यादा जो भी हो, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 जितने लोग भी बैठ के बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला वहां पर, अल्लाह ताला के इल्म में होता है, अल्लाह ताला की मायत के इहाते में होती है वो मजलिस, अल्लाह ताला उनके साथ होता है। इल्ला हुवा माअहुम ऐना मा कानू, अल्लाह उनके साथ होता है ये जहां कहीं भी हो। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मायत कामिला का बयान किया है। अल्लाह ताला का इल्म और उसकी मायत, इसके कमाल का अल्लाह ताला ने बयान किया है। तुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, फिर अल्लाह ताला उनको खबरदार करेगा, बिमा अमिलू, उनके अमाल के मुतालिक, यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन। इल्म कामिल और मैयत कामिल को बयान करके अल्लाह ताला ये बयान कर रहा है कि फिर अल्लाह ताला इस इल्म की बुनियाद पर और इस मैयत की बुनियाद पर, जो अल्लाह ताला के इल्म में एक एक बात है, इसकी बुनियाद पर, हत्ता के सरगोशी की हुई, मुंह से निकली हुई एक एक बात, एक एक अमल जो किया,
اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حساب کرے گا، ان کو خبردار کرے گا کہ تم نے یہ اعمال کیے قیامت والے دن۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق علم رکھتا ہے، ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اب آگے کچھ مضامین آ رہے ہیں۔ یہ پہلا مضمون ہے اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں۔ اس میں یہود اور منافقین کو ڈانٹ ہے، زجر ہے۔ جب کوئی مسلمان گزرتا ان کے سامنے سے، یہود کے سامنے سے، منافقین کے سامنے سے، یہ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرتے۔ کس لیے؟ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، کہ گویا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، جس طرح مثلا کسی نے کسی کو چڑھانا ہے تو بس وہ کیا کرے کہ اس کے سامنے ہے تو اس کے سامنے ایک دوسرے سے دو لوگ بات کریں، اس کو دیکھ کر پھر بات کریں، پھر اس کو دیکھیں، بس اس طرح کرتے رہیں تو اس کو اذیت محسوس ہوگی۔ تو مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے کرتے تھے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا عن النجوى، سرگوشی کرنے سے، ثم يعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ واپس پلٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے ان کو روکا گیا، یعنی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی۔ اب دوسری بات بیان ہو رہی ہے، یہ دوسرا مضمون ہے کہ اس میں بھی ڈانٹ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ تو تجھے تحفہ دیتے ہیں، ہاں، حَيَّا يُحْيِي تَحِيَّةً، حَيَّا يُحَيِّي، حَيَّا يُحَيِّي تَحِيَّةً، اس کا معنی ہوتا ہے تحفہ دینا، سلام دینا، زندگانی کی دعا دینا۔ تو یہود جو ہیں وہ، اور اسی طریقے سے ان کے دیکھا دیکھی منافقین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے کیا کہتے؟ ہاں، جس طرح کہ صحیح حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کیا کہا؟ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا وعلیکم السلام علیکم، سلام علیکم کے بجائے زبان ٹیڑھی کر کے کیا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی آپ پر موت ہو، والعیاذ باللہ من ذلک۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بل علیکم السام والذام، تم پر موت ہو اور تمہاری مذمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعد میں فرمایا کہ یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، اے عائشہ تم اپنی زبان پلید نہ کرو، تم اپنی زبان پلید نہ کرو، کلام میں ایسی بدگوئی نہ لے کر آؤ۔ وہ اگر برا بلا کہہ رہے ہیں تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان کو جواب دے دیا؟ میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام، بس یہی کہہ دو وعلیکم، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، تو بس تم بھی کہہ دو وعلیکم۔ تو وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب یہ آتے ہیں اور تجھے تحفہ دیتے ہیں بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس چیز کا جس کا نہیں تجھے تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تجھے ایسا سلام کہتے ہیں، ایسی زندگانی کی دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تجھے اللہ نے نہیں دی، یعنی بدعا کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ منافقین کا ایک اعتراض تھا، اپنے دلوں میں وہ یہ کہتے تھے، ان کے دل میں یہ اعتراض، اور یہود کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی تھی، اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ محمد سچا ہے تو لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے اس بات پر جو ہم کہتے ہیں؟ ہم تو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو ہمیں عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات کا جواب دیا، سبحان اللہ، یہ بات ان کے دل میں تھی، یہ بات، یہ اعتراض ان کے دل میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ حسبہم جہنم۔ دنیا میں ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فوراً پکڑ لیتے ہیں، ہم بعض دفعہ دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں، فوراً بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عام قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ فرمایا حسبہم جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، فبئس المصیر، وہ بہت ہی برا لوٹنا ہے، بہت ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ تیسرا مضمون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تأدیب، ان کو ادب سکھا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، کسی سے بات کرو،
کان میں سرگوشی کرنا چاہو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیت الرسول، تو گناہ کی اور سرکشی کی، کسی پر زیادتی کا پلان بنانا، کسی کے خلاف پلان بنانا، ومعصیت الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی مخالفت کرنے کے بارے میں سرگوشی نہ کرو۔ کس بات پہ پھر سرگوشی کریں؟ اگر ڈسکشن کریں دو لوگ بیٹھ کے، ہاں، تو کیا بات ہونی چاہیے؟ غیبت، چغلی، نمیمہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، گندے پلانز یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرو۔ بر یعنی نیکی کا کام کرنا، اور تقوی سے ہم مراد ہے، اکٹھے ذکر ہوئے ہیں نا، تو بر سے مراد ہے نیکی کا کام کرنا، فعل الخیرات، اور تقوی سے مراد کیا؟ ترک المنکرات۔ کیسے ہم نیکی کا کام کریں؟ کون سا نیکی کا کام کریں؟ کون سا اچھا نیکی کا پروجیکٹ ہم کریں؟ کون سی ایک خیر کا کام ہم کریں؟ اور تقوی، کس طرح ہم گناہ سے بچیں، کس طرح ہم دوسروں کو گناہ سے بچائیں، یہ ٹاپکس ہونے چاہیے آپس میں گفتگو کرتے وقت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ ذات کے جس کی طرف تم نے اکٹھے کیے جانا ہے میدان محشر میں۔ پھر اس کے بعد جو برا نجوا کرتے ہیں، بری سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ جو یہود ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ انما النجوا، نہیں ہے ان کی سرگوشی مگر یہ جو بری سرگوشی ہے، قبیح سرگوشی، انما النجوا من الشیطان، نہیں ہے مگر یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان ان کو وسوسے ڈالتا ہے اور ان کو اس طرح کی سرگوشیوں پر ابھارتا ہے، برائی پر مبنی۔ کیوں؟ اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ شیطان غمگین کرے، ہاں غم ڈالے، کن لوگوں کے دلوں میں؟ ایمان والوں کے دلوں میں۔ ایمان والوں کو تنگ کرنے کے لیے شیطان ان کو کہتا ہے سرگوشیاں کرو، اور ان کی سرگوشی سے تو کوئی نقصان ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے عقیدہ بتایا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ جو ان کی سرگوشی ہے کفار کی، یہودوں کی، یہودیوں کی، منافقین کی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، یہ اہل ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، شَيْئًا، کچھ بھی، ہاں شیئن نکرہ ہے یعنی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس میں عموم ہے، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر ٹھہرا دیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے ان کی سرگوشیوں کے مقابلے میں؟ ان کا تعامل اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وعلی اللہ، اور اللہ تعالی پر ہی، وعلی اللہ یعنی خاص، صرف اور صرف اللہ تعالی پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ تقدیم و تاخیر ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، اس طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہا، اس سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک پر اہل ایمان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب اہل ایمان اختیار کرتے ہیں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ دیکھیں جو نجوا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سرگوشی، سرگوشی یعنی یہ اصل میں سرگوشی ہم بول دیتے ہیں، اصل میں سر گوشی، سر کہتے ہیں مخفی، گوشی گفتگو کرنا، مخفی گفتگو کرنا، خفیہ بات چیت کرنا، چھپ کر، کان میں، سائڈ پر ہو کر، اکیلے میں لے کے جا کر، اس طرح گفتگو کرنا۔ اب یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن نجوا کا زیادہ تر استعمال وہ بری سرگوشی پر ہوتا ہے۔ وسپرنگ بھی اس میں شامل ہے، اور وسپرنگ کے علاوہ اور، یعنی آپ الگ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی برائی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ بھی نجوا میں داخل ہے۔ تو یہ جو سرگوشی ہے یعنی مخفی بات چیت، خفیہ بات چیت، یہ ساری اس میں آ جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی صورت ٹیلی فون بھی، یہ نہیں کہ فزیکلی ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے، ٹیلی فون میں بھی کوئی سائٹ پر ہو کر سرگوشی کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، تو وہ نجوا ہی ہے۔ تو نجوا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور قبیح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ ہے جو اہل ایمان کو کم دیا کہ بر اور تقوی کی باتوں پر سرگوشی کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ایک ادب سکھایا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کہیں پہ 3 لوگ بیٹھے
تو دو لوگ آپس میں سرگوشی کریں، الا یہ کہ وہ تیسرے سے اجازت لے لیں۔ اگر تیسرے سے آپ اجازت لے لیتے ہیں کہ ہم دونوں کوئی آپس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کر لیں، تو اگر وہ آپ کو اجازت دیتے تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو، تین لوگ بیٹھے ہیں تو دو لوگوں کی اگر ان کو ایک ڈفرنٹ لینگویج آتی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ تین لوگ بیٹھے ہیں، تینوں کو اردو آتی ہے اور ان میں سے دو کو پشتو آتی ہے، تو وہ جو دو کو پشتو آتی ہے اگر وہ اس شخص کی موجودگی میں جو تیسرا جس کو پشتو نہیں آتی وہ پشتو میں بات کریں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، الا کہ اس سے اجازت لے لیں۔ نعم۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اب چوتھا مضمون ہے، اس میں مجالس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو مجالس ہے اسلامی اس کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، یعنی کوئی بھی مجلس میں کہہ دے یا مجلس کا امیر کہہ دے یا کوئی بھی مجلس میں کہہ دے کہ تفسحوا فی المجالس، مجالس میں گنجائش پیدا کرو، یعنی کشادگی پیدا کرو۔ مثلا کوئی آیا ہے، کسی کو آپ نے بٹھانا ہے، کسی کو جگہ دینی ہے، تو کوئی کہتے ہیں بھائی کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جائیں، جگہ دے دیں، تو کیا کرو، فافسحوا، مجلس میں کشادگی پیدا کر دو۔ معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کی ملنے کی خواہش ہوتی تھی، آپ کے قریب بیٹھنے کی خواہش ہوتی تھی۔ بعض دفعہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو بڑے صحابہ کرام تھے، بدری صحابہ، اس طرح کے لوگ آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایک مقام تھا، اسلام میں مراتب ہیں، تو مراتب تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ جو عقل والے لوگ ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں وہ میرے قریب بیٹھا کریں، وہ میرے سے قریب ہو کر آ کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، بعض دفعہ اٹھانے کی بھی ضرورت ہوتی تھی، جیسے آگے ہے فافسحوا، فرمایا کہ فافسحوا، کشادہ ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی دل میں ایک دوسرے کے لیے کشادگی ڈال دے گا، ایک دوسرے کی محبت ڈال دے گا، اور جنت بھی دے گا جو کشادگی کی جگہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ یا چلے جاؤ، ہاں، یا کھڑے ہو جاؤ، پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، ہاں، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو کھڑے ہو جاؤ، اس سے کیا ہوگا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم دنیا میں اگر تھوڑی تواضع اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ جو تواضع اختیار کرتا ہے اس کو رفعت دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اس کو پھر دنیا میں بلندی دیتا ہے، آخرت میں بھی بلندی دے گا۔ الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسے اس کا بدلہ ملتا ہے۔ کیا جس بہت سارے اس قاعدے کے دلائل ہیں، جیسے ایک حدیث میں ہے من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ ہاں بیتا مثلہ فی الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں ایک گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مثل اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیا کی کربت اور آزمائش کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی کربات کو، بڑے بڑے جو آزمائشیں ان کو دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کر دیتا ہے، گنجائش پیدا کرتا ہے، کسی کو قرض دیا اس میں مہلت دے دی یا معاف کر دیا، یا کسی کو ضرورت ہے آپ نے اس کی امداد کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہاں دنیا و آخرت میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی جیسا انسان دنیا میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہاں میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ الجزاء من جنس العمل، یہ ایک شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر تم کشادگی کر لو گے مجلس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، اور اگر تمہیں اٹھنے کا کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوگے، ہاں، اور اس کو معیوب نہیں سمجھو گے، اپنی حتک نہیں سمجھو گے،
ہاں اور تواضع اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی دے دے گا. پھر فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. یہ ہونا تو یہاں پہ چاہیے تھا یرفع اللہ الذین انشزوا، یرفع اللہ الذین انشزوا منکم، جو تم میں سے اٹھ جاتے ہیں مجالس سے اللہ تعالیٰ ان کو بلندی دیتا ہے. سیاق تو اس کا تقاضا کرا تھا، لیکن مجالس سے تو بعض منافقین بھی اٹھ جاتے تھے، تو اس لیے کہا کہ آمنوا منکم، ایمان والے جو مجالس سے اٹھتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفعت دیتا ہے، اور عموماً اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رفعت دیتا ہے. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، جو اصحاب علم ہیں، علم والے لوگ ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بھی ان کو ایک درجہ فوقیت دیتا ہے درجات میں. یعنی اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے عموماً اہل ایمان کو درجات میں، اور پھر اہل ایمان سے زیادہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو درجات میں بلند کرتا ہے. یہ بھی شرعی علوم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے، اس کے متعلق خوب باخبر ہے. اب اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے، یہ 5واں مضمون ہے آیت نمبر 12 میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کے آداب بتا رہے، آداب نجوا. منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کان میں بات کرنی ہے. ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ اکثر آ کے نا یہ کہتے تھے ہم نے کان میں بات کرنی ہے، ہم نے آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے. ایسا ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اہل ایمان کو اپنا ایک سٹیٹس دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں. تو اب اس کا اللہ تعالیٰ نے الہی ایک حل دیا. الہی حل یہ دیا، منافقین کے اندر بخل کی بیماری بھی بہت تھی، ہاتھ تنگ تھا، یعنی مال و دولت بہت تھی لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے تھے. بخل تھا، کنجوسی، یہ نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے بخل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حل یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے علیحدہ گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کرنے سے پہلے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ دینا پڑے گا. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، آپ آگے پڑھ لیں گے، حکم بعد میں منسوخ ہو گیا. غریب اہل ایمان کی رعایت کی گئی، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ تو عام اہل ایمان کو بھی پھر دینا پڑتا تھا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے گفتگو کرنا چاہتا. تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کا حل یہ ہوا کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے رک گئے. اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا نا، ابھی آپ پڑھ لیں گے، تو پھر کیا ہوا کہ منافقین رک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی نہیں کرتے تھے. یہ پیچھے ہو گئے اپنی مال کی محبت کی وجہ سے کہ ہمیں کہیں صدقہ نہ کرنا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے الگ گفتگو نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی ضائع نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل ایمان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، ہم نے آپ کو تنگ نہیں کرنا، اور آپ کا بلا وجہ جو ہے فالتو وقت وہ نہیں لینا. تو یہی بات آگے ارشاد ہو رہی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم مناجات کرو، ہاں نجوا کرو، مناجات کرو، سرگوشی کرو رسول کے ساتھ، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے نجوا سے پہلے، اپنے سرگوشی کرنے سے پہلے تم کیا دو؟ صدقہ کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، واطہر، اور گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہے. فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ، جو معذور ہیں صدقہ نہیں کر سکتے، وسعت نہیں ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اے منافقو، اے کافرو، اے منافقو، اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ہاں اس بات سے، فقر سے ڈر گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دے دو. بس یہ ہم نے حکم کیا نازل کر دیا، تم نے تو سرگوشی کرنا ہی چھوڑ دی. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں، پس فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نے ایسا نہیں کیا،
لم تفعلوا تم نے ایسا نہیں کیا. جو لم ہے نا فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نے ایسا نہیں کیا یعنی اب تک تم نے ایسا نہیں کیا تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا تم پر یعنی اس حکم کو منسوخ کر دیا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ پس اگر اب تک تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر رجوع فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر رجوع فرما لیا ہے یعنی کہ اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اب اللہ تعالیٰ اصول کامیابی بیان کر رہے ہیں. پھر کامیابی کے جو اصول ہیں جو فلاح فی الدارین کے اصول ہیں ان کو اختیار کرو. وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرتے رہو. وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی علامات کو ذکر کرنا شروع کیا کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہیں. فرمایا پہلی نشانی بیان کی ہے، پہلی علامت بیان ہو رہی ہے. الم تر الی الذین تولوا کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ان لوگوں آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف تولوا جنہوں نے دوست بنایا قوما ایسی قوم کو، مراد یہود ہے. یعنی کہ آپ نے ایسے منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے یہود کو اپنا دوست بنایا. ایسی قوم غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا. ما ہم منکم ولا منہم یہ منافق ما ہم منکم ما ہم یہ منافقین نہیں ہے منکم تم میں سے، اہل ایمان تم میں سے نہیں ہے، منافق تم میں سے نہیں ہے. ولا منہم یہ یہودیوں میں سے بھی نہیں ہے. سبحان اللہ یعنی یہ نہ تمہارے نہ یہود کے ہیں. یہود سے بھی انہوں نے بنائی ہے اپنے مفاد کی خاطر اور تمہارے سے بھی بنائی ہے اپنے مفاد کی خاطر. یہ مفاد پرست ہے. ما ہم منکم ولا منہم اب دوسری علامت منافقین کی وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ یہ جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں. یعنی یہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ کہ جھوٹے ہیں. یہ اس بات کا علم ہے ان کو لیکن پھر بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اپنی جھوٹ کو جاننے کے باوجود بھی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. اس کی عام قسمیں بھی مراد ہیں اور خصوصاً جو اپنے ایمان کے دعوے کرتے تھے. جیسے فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. پھر فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا منافقین کا پہلا انجام یہ بیان کیا کہ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. وہ کون سا عذاب ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. انہم ساء ما كانوا يعملون بے شک وہ برا ہے جو یہ عمل کرتے رہے. اتخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنایا ہے. ہاں انہوں نے اپنی قسموں کو کیا بنایا؟ ڈھال بنایا یعنی بچنے کے لیے کہ ہمیں مومنین قتل نہ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قتل نہ کروا دیں اور ہمیں ہماری جان ہمارا مال محفوظ رہے. ہم قسمیں کھا کھا کے اپنے ایمان کو اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے تھے، اپنے ایمان کی گواہیاں دیتے تھے جھوٹی. اور ان کی تیسری علامت بھی ساتھ ذکر ہوگی کہ فصدوا عن سبیل اللہ پس یہ روکتے ہیں. ہاں فصدوا پس انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا انجام اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کی دعوت سے روکنا، جہاد سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکنا، دین کے راستے میں سازشیں کرنا، پلاننگز کرنا، رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ سب اس سے مراد ہے. اب اس کا دوسرا انجام اللہ تعالیٰ بیان کرے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. پہلا تھا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اب یہ ہے فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تو ان کے لیے ہے دردناک عذاب، ذلتناک عذاب، ان کو ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا. اب ایک ازالہ ایک شبہ کا ازالہ ہے کہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارا مال دیا ہے، بہت ان کو اولاد دی ہے. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت دی ہے
تو کہا کہ فرمایا کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گے۔ اولئک اصحاب النار، دنیا میں ان کے مال و دولت کا نہ دیکھو، ان کے اولاد کو نہ دیکھو، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اب یہ عذاب ان کو کب ہوگا آخرت میں؟ فرمایا اس کا وقت بیان کیا، اس کا وقت یہ ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا بروز قیامت۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، ان کی چوتھی علامت یہ قیامت میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ فیحلفون، پس یہ قسمیں کھائیں گے، لہو اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسے دنیا میں تمہارے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، پانچویں علامت کیا؟ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ گمان کریں گے، أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، کہ کسی چیز پر ہیں، یعنی دین کا حصہ ان کو بھی کچھ حاصل ہے، نجات پا لیں گے، لیکن یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ اب منافقین کی جو ساری علامات مذکور ہوئی ہیں، یہود سے دوستی کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، اور اب اسی طریقے سے اللہ کے راستے سے روکنا، اور اسی طریقے سے آخرت میں جھوٹی قسمیں کھانا، اور گمان کرنا کہ یہ بھی دین پر ہے، ہاں، یہ ساری جو ان کی حرکات ہیں کیوں ہیں؟ اس کی بیماری اصل جڑ کیا ہے؟ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب ہو گیا۔ استحوذ، استولى علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو گیا، شیطان کا ان پر غلبہ ہے، اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں کہ ان کی نحوست، ان کو چھوڑ دے انسان، شیطان، اگر انسان ساری رات سویا رہے، فجر کی نماز کے بعد اٹھے، حدیث میں ہے یہ وہ انسان ہے کہ ہاں شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، یہ وہ انسان ہے اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا، شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں، کسی دیہات میں یا کسی شہری علاقے میں ایسا کہ کچھ لوگ ہوں، 3 لوگ ہوں کم از کم، اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، تو شیطان ان سب پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی جماعت کی نماز قائم کرنا یہ بڑا ضروری ہے، جماعت کی نماز قائم کرنا۔ پھر فرمایا فعلیک بالجماعۃ، تم پر جماعت لازم ہے، مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ رہو۔ فإنما يأكل الذئب القاسیہ، جو بھیڑیا ہے وہ بھی اس بکری کو کھاتا ہے جو کہ اپنے ریوڑ سے الگ ہوئی ہوئی، والعیاذ باللہ من ذلک۔ تو شیطان ان پر غالب آ گیا ہے۔ تو شیطان جب غالب آ جاتا ہے تو اس کے شیطان کے تسلط کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، پس شیطان ان کو بلا دی اللہ کی یاد، شیطان اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو نماز کا خیال نہیں آتا، تلاوت قرآن کا خیال نہیں آتا، قیام اللیل کا خیال نہیں آتا، اذکار کا خیال نہیں آتا، اور انسان جو ہے وہ دنیا کی غفلت اور مستی میں پڑا رہتا ہے، مدہوش رہتا ہے۔ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، یہی شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ یقیناً ناکام و نامراد ہونے والا ہے۔ ان الذین، اب اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے جو اس کا قانون ہے وہ بیان کیا ہے، مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا قانون اور قاعدہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اس حقیقت کو جان لو بلا شک و شبہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیلوں میں سے ہیں، دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتے ہیں۔ اور قانون برائے مطیعین، جو اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کا قانون اور قاعدہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مقرر فرما دیا، بات لوح محفوظ میں مکتوب ہے، یہ مٹ نہیں سکتی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر فرما دی ہے، لأغلبن، ضرور غالب آئیں گے، انا، میں، ورسولی، اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی، خوب قوت والا ہے، بہت قوت والا ہے، عزیز، ہر ایک پر غالب ہے۔ جب اللہ تعالی کی بہت زیادہ قوت ہے، وہ اپنے رسولوں کو ضرور غالب کرے گا، وہ اپنے دین کو ضرور غلبہ عطا کرے گا، لیکن
یہ دین کا غلبہ کبھی ہوتا ہے باللسان، زبان سے، بالبراہین، دلائل سے، دلائل کے لحاظ سے ہر وقت دین کا غلبہ رہتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو سیف اور سنان سے، ہاں، زمین پر حکومت بھی دے دیتا ہے، اقتدار بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا مؤمنین کی خاص صفت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ صفت آپ سن لیں اور پھر اس کے نتیجے میں جو فوائد ملتے ہیں ان کو اپنی انگلیوں پہ شمار کریں۔ فرمایا لا تجدو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے، آپ پا ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مل جائے، قومن ایسے لوگ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان کا ایمان ٹھیک ہو، صحیح پکے موحد ہوں، توحید پر، ایمان پر صحیح طرح قائم ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ مودت رکھتے ہوں، دلی محبت رکھتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کفار سے ان کے دلوں میں محبت ہو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ جو کافر ہیں وہ ان کے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہو، ان کے دادا، ان کے ابو، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کے بڑے وہی نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کی اولاد نہ ہو، ان کے، ہاں، ان کی سگی اولاد، پھر ان کے پوتے، پھر ان کے نواسے، یہ نہ ہو، او اخوانہم، یا چاہے وہ کافر جو ہیں وہ ان کے بھائی نہ ہوں، ہاں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے اور قبیلے کے لوگ نہ ہوں، ان کی فیملی نہ ہو، ان کی ٹرائب نہ ہو، یہ لوگ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے۔ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ ایسے جو لوگ ہیں یہ جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جن کا ایمان بڑا خالص ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، کاؤنٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا ہے، کتبہ لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان، یعنی ان کے دل میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم کر دیا ہے، ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، ایمان کو ان کے دل میں مزین کر دیا، جیسے ایک اور آیت میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہے نا، وہی معنی مراد ہے۔ اور دوسرا فائدہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو قوت بخشے گا، بِرُوحٍ مِّنْ، اپنی جانب سے ایک عظیم روح کی طرف، اپنی طرف سے ایک عظیم روح کے ذریعے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط بنائے گا، بروح من، اپنی جانب سے ایک عظیم روح کے ذریعے، ای بوحی، اپنی وحی کے ذریعے، ومعونتہ، اپنی مدد کے ذریعے، ومددہ الالہی واحسانہ الربانی، اور اپنی الہی مدد کے ذریعے اور ربانی احسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی ان کو قوت فراہم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، یہ تو دو فائدے تھے دنیا کے اندر، ایمان پر ثبات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی تائید حاصل ہوگی، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ تیسرا فائدہ وَيُدْخِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جناتٍ، جنتوں میں، باغات میں۔ اچھا، تجری من تحت الانہار، وہ کیسی جنتیں ہوں گی؟ ان کے نیچے سے، یعنی ان کے جو محلات ہیں، جو ان کے درخت ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، طرح طرح کی نہریں ہیں، قرآن کریم میں 4 انواع کی نہروں کا ذکر ہے، اور حدیث میں ہے کہ اہل ایمان ان کو جہاں چاہیں گے کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور چوتھا فائدہ خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اور پانچواں فائدہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا مل جانا، اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ چھٹا فائدہ ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، ورضوا، اور یہ راضی ہو جائیں گے، عنہ، اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے انعامات دے گا، اتنے انعامات دے گا، اتنے انعامات دے گا، اتنی نعمتیں دے گا، یہ راضی ہو جائیں گے، ورضوا عنہ۔ اچھا، ساتواں فائدہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ ان کو اپنے گروہ میں شامل فرما رہا ہے جس میں صفت ہے۔ اور آٹھواں فائدہ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کا گروہ ہے یہی کامیاب ہونے والا ہے، یعنی دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ کون سی صفت ہے؟
युवादून मन हाद अल्लाह ला तजिदु कौमी युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद अल्लाह व रसूल। अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखते। ये सिफत है। इस पर ये फवायद हैं। कितने फवायद? दोबारा 8 फवायद हैं, दोबारा देख लें। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान पर साबित कदमी। व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी ताईद और तक़वियत। व युदखिलुहुम जन्नातिन, बागात जन्नतों में दाखिला। और खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। रदी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह की रिजा मिलेगी। व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो जाएंगे। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ने इन्हें अपने खुसूसी ग्रोह में शामिल फरमा लिया है। खालिद अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, दुनिया और आखिरत में फलाह मिलेगी। फलाह फिद दारैन, दोनों दार में, दुनिया के दार में और आखिरत के दार में इनको फलाह मिलेगी। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में से बनाए और इन लोगों की जो सिफत है अल्लाह ताला हमें पैदा फरमा दे। और यही ईमान की हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ। कितना वक्त है? बस आपसे थोड़ा सा वक्त लूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अअता लिल्लाह, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बोझ रखा, अल्लाह ताला के लिए किसी को दिया, अल्लाह ताला के लिए रोक दिया, ना दिया, इसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुन मन कुन्ना फीही वजद बिहिन्ना हलावतल ईमान। 3 सिफतें ऐसी हैं जिसमें पाई जाए वो ईमान की मिठास को, हिलावत को महसूस करेगा। कौन सी 3 सिफात आपने फरमाई? बयान फरमाई, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। हाँ, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल दुनिया और मा फीहा से ज्यादा महबूब हो, हर चीज से ज्यादा महबूब। अल्ला युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह ताला के लिए करे, जिससे भी मोहब्बत है अल्लाह ताला के लिए। व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्री कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, दोबारा कुफर में वापस पलटने से इतनी शदीद कराहियत हो, कुफर से इतनी शदीद कराहियत हो जैसे कि आग में जलाए जाने से कराहियत है। कोई उसको आग के गड्ढे में फेंक दे, आग के अलाव में फेंक दे, जितना इससे वो भागता है, जिससे इतना उसको कराहियत है, इस इतना वो कुफर से भी भागे, इतनी कराहियत उसके दिल में कुफर की भी हो। ये जो कुफर की नफरत है, कुफर से बुग़्ज़ है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ये ईमान की असास है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये सिफ़ात पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और खालिस अहले ईमान में से बना दे। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। बिल्लाहि ताला तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।